کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ سر زین رضا نام ہے میرا. میں کراچی سے آیا ہوں. زید بھائی کراچی سے آئے ہو؟ زین زین بھائی کراچی سے آئے ہیں؟ جی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ریلیٹیوس ہیں یہاں پہ یا اسپیشلی ہیں؟ نہیں اسپیشلی آیا, میرا کوئی نہیں ہے سر. پکی بات ہے؟ جی جی. میں رات کو آئے تھے؟ صبح 5 بجے پہنچا ہوں. پہلے مجھے جہلم جس بس میں آیا اس نے بہت آگے پہنچا دیا, وہاں سے واپس آیا تو اس نے مجھے واپس گجرات پہنچا دیا. تو کر آگے مجھے یہ جگہ مل گئی. وہ کیوں؟ سر وہ بس والوں کو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کینٹ چوک اترنا ہے, وہ کبھی مجھے آگے لے جاتے تھے, پھر بولتے تھے تسی اترنا نہیں ہے. تو پھر وہ اس طرح بہت زیادہ ہی 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں روڈوں پہ ہی گھوم رہا تھا. اللہ اکبر. چلے شکر ہے ٹائملی پہنچ گئے, ورنہ تو بڑی پریشانی ہو جاتی. الحمدللہ. اتنی خواری کاٹ کے بھی آگے آتے اور پتہ لگتا ہے کہ درس تو ختم ہو گیا. نہیں الحمدللہ پہنچ گئے. چلے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے سابقہ فرقہ وہ کون سا تھا؟ جی سر, میرا جو سابقہ فرقہ تھا میں اہل تشیع تھا. اچھا اہل تشیع؟ جی بالکل اہل تشیع تھا. اور اس کے بعد انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا. اگر میں آپ کو ویسے بتاؤں نا تو جب میں اہل تشیع بھی تھا نا تو اس ٹائم پہ بھی کوئی اتنا دین سے قریب نہیں تھے. لائک ٹھیک ہے. اور انجینئر صاحب کا تعارف جو میرے سے ہوا وہ ٹک ٹاک پہ ہوا, جو ان کے اوپر ساؤنڈ لگتے ہیں اور فنی ایڈٹس بنتی ہیں, تو وہی دیکھ کے نا مطلب مزہ آتا تھا ان کے وہ چٹکلے دیکھنا سب کچھ. لیکن پھر مطلب دماغ نے تھوڑا کہا کہ ان کے اچھے بیان بھی دیکھتے ہیں بولتے کیا ہیں. وہ باتیں سنی, پتہ چلا کہ مین چیزیں جو آخرت میں پکڑی جانی ہے توحید خاص طور پہ, اس کے تو بڑے مسئلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو وہ چیزیں اپنی سدھارنے کی کوشش کی اس کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انجینئر صاحب کوئی ریفرنس دیکھتے تھے تو میں پہلے خود چیک کرتا تھا. لائک ایسے نہیں کہ انہوں نے بولا میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں چیک کرتا تھا. کیونکہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ میں ایک ٹوٹلی اہل تشیع فرقے سے بالکل ایک اس طرح کے عقیدوں پہ آؤں. ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, لیکن اللہ نے ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اگر آپ حق کے راستے میں نکلو تو اللہ مدد کرتا ہے آپ کی. تو یہ سارا سین. اچھا آپ اہل تشیع تھے, لیکن آپ نے کہا کوئی پریکٹسنگ اہل تشیع نہیں تھے. نہیں اتنا خاص پریکٹسنگ نہیں, اس لیے آپ نے انجینئر صاحب کو. اچھا یہ بتائیں جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, اچھا یہ ایسے ماتم شاتم کرتے تھے آپ لوگ؟ جی سر ماتم تو کرتے تھے. جی اب کر رہے ہیں؟ اب بھی اب اس طریقے کے نہیں, مطلب جلوس میں جاتے ہیں لیکن ماتم جلوس نہیں نکالتے کرتے, لیکن ہاں ان کے عزاداری میں جاتے ہیں. زنجیر زنی وغیرہ کرتے؟ زنجیر زنی سب کی ہوئی ہے. کی ہوئی ہے. اب تو نہیں کرتے؟ نہیں اب نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. اب گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہے پہلے یہ بتاؤ سر. دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو میرے خاندان میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ اگر کوئی اہل سنت کی کسی کی وفات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اس پہ فاتحہ نہیں پڑھنا حرام ہے. میرے خاندان میں اس طرح کے بھی لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ اپنے کسی اہل سنت دوست کے ساتھ تراویح پڑھنے چلا گیا تھا مسجد میں. اچھا. تو میرے دادا کو پتہ چل گیا تھا, اور اس دن میری اتنی کلاس لگی تھی کہ تم کیوں پڑھنے کے ہو. اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بہت اوپن مائنڈیڈ ہے, بہت اوپن مائنڈیڈ ہے. ہم بچپن سے سارے اہل سنت دوست رہے ہیں میرے. تو ان کو جب میں نے بتایا, وہ خود انجینئر صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. اچھا ماشاءاللہ. بہت سنتے ہیں انجینئر صاحب کو. تو ان کو میں نے بتایا, ان کو میں نے جب ریفرنسز دکھائے, میرے والد صاحب کی ایک چیز اچھی ہے کہ اگر ان کو پروف کر دو نا کہ یار یہ چیز ایسی ہے تو وہ مان لیتے. تو میرے ابو بھی ریورٹ ہو گئے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. میں نے اپنے 2 کزن ریورٹ کر دیے ہیں, اور 1-2 دوست میرے ریورٹ ہو گئے ہیں. میرا گھر تو پورا ہی ہو گیا الحمدللہ. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گھر میں ہے نا وہ کٹر پن نہیں تھا. نہیں میرے گھر میں کچھ سینسیبل لوگ تھے کو دلائل کے ساتھ اگر بات کنوے کی اور وہ سن لیا انہوں نے, سمجھ لیا. بڑی بات ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یار, شیعہ تو پہلے ہی اس مان پہ ہوتے ہیں, اہل تشیع بھائی تو اس مان پہ ہوتے ہیں کہ جی ایسی اہل بیت والے ہیں, تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ کسی کی بات. بالکل ایسے ہی. جب میں نے بھی اس چیز کی پریچنگ اسٹارٹ کی تھی تو مجھے سب سے بڑا ایشو آیا تھا, وہ اسی پہ آیا تھا کہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے. تو ہم تو شرک نہیں مانتے تھے. تو سر جی اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ میرے دماغ نے کس طرح کام کیا. تو بس میرے دماغ میں ایک ہی دلیل آئی تھی, وہ کہتے تھے کہ اب جو شیعہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے علی کو وہ طاقت دی ہے. تو میں اس پر میں چاہتا تھا کہ میں کسی اچھے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کروں. آج مجھے یہاں موقع مل رہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے ایک طاقت دی تھی کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوری, اور جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس یہ معجزہ تھا, اللہ نے لیا نہیں تھا.
لیکن جس دن ان کو اللہ نے اٹھایا، اور ان کی وفات بھی نہیں ہوئی، ان کو تو اللہ نے اٹھایا ہے نا، لیکن آج بھی کسی کا مردہ مرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دے، مدد نہیں مانگتے، کیونکہ مدد اللہ سے، ان کے معجزے تھے دنیا میں تھے، وہ تو شہید بھی نہیں ہوئے، وہ تو انتقال بھی نہیں ہوا، تو اٹھائے گئے نا، لیکن غیب سے وہ بھی مدد نہیں کر سکتے، مدد اللہ کر سکتے، زبردست. تو یہ باتیں تھی اس طرح کی دلیل، اور میرا اپنا دماغ اتنا کام پھر دین کے اوپر کرنے لگا کہ وہ پھر گھر والوں کو اچھے دلائل دیے تو مان گئے. بڑی بات ہے جی، تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ کہ اتنی آسانی سے مار گیا. اچھا فیملی میں بتاؤ نا، جیسے آپ کہہ رہے تھے خاندان میں اس طرح کے لوگ تھے، ان کا کیا ریئیکشن ہے کہ پورا گھر جو ہے یہ سارا بدل رہا ہے یا بدل گیا ہے؟ اور نہیں، وہ میرے جو ریلیٹیوز ہیں جو اس طرح کی بات کرتے تھے، وہ ابھی تک اسی طرح ہیں کہ نہیں یہ اب لائک وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ وابی ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سنی ہو گیا ہے. اچھا، تو اس طرح کی وہ بس کہتے ہیں کہ اب کچھ ٹائم بعد جو ہے تم نے اہل بیت کو بھی نہیں ماننا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ. تو بس، تو بس یہی، لیکن وہ بول چال تو ہے نا، بول چال تو ہے، وہ تعلق ختم تو نہیں کر دیا انہوں نے؟ تعلق ختم نہیں کیا الحمدللہ، لیکن یہ کہ تانے بہت مارے. چلو جی. اچھا بھیا یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے اس دین کی دعوت کے ساتھ جڑ گئے، رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے، آپ کو نظر آ گیا کہ جو معاشرے میں گمراہیاں اہل بیت کے نام پر یہ اس طرح پھیلائی گئی تھی، جو توحید کو جو اللہ معاف کرے مذاق اڑایا جا رہا تھا، تمسخر، تو اس ساری دعوت کو جب آپ نے الحمدللہ قرآن و سنت کے نالج سے حاصل کر لیا، تو معاشرے میں کیا کیا پریشانیاں تھیں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، وہ بھی کوئی ایسا واقعہ ہے تو بیان کرے دیکھنے والوں کو تاکہ ان کو بھی حوصلہ ملے. سر دیکھیں، سب سے ڈیفیکلٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خاص طور پہ جب آپ ایک شیعہ فیملی میں پیدا ہوتے ہو نا، تو بچپن سے آپ کو یہ چیز آپ کے لیے اتنا عقیدت رکھتی ہے، اہل بیت علیہ السلام اتنا آپ کے لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ جب بالکل جب آپ نے یہ بات مان لی تھی نا، میں نے کہ یار ہم حضرت علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اٹ واز ناٹ ایزی فار می. بالکل صحیح، کیونکہ آپ بچپن سے وہ آپ کے دماغ میں اتنی بڑی ہستی ہے، ہمارے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی، تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کو اس چیز کو ماننا. آپ بہت زیادہ سوچتے ہو کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس طرح کی چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں. پھر آپ کے آس پاس لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ تسی غلط کر رہے ہو، تو آپ کو اپنے دماغ کو بہت اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے حق ماننا ہے، کیونکہ حق ماننا اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہر بندہ قرآن پڑھ کے آج ایک عقیدہ پوری دنیا میں ہوتا، لیکن کیونکہ سیم بات لکھی ہے، سب اسی کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کو اپنے مطلب کے حساب سے موڑ لیتا ہے. قرآن میں واضح لکھا ہے کہ سورہ نم کی جو آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ کون ہے جو مشکل میں گرے انسان کی مدد کرتے ہیں، کتنی کلیئر بات ہے کون ہے. پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد یہ باتیں کرنا کہ نہیں اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ غیب سے مدد کر سکتے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات بھی اگر لوگ پڑھ کے اس طرح کر رہے ہیں تو پھر وہی بات ہے، پھر آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بتائیں، چونکہ اب آپ نے الحمدللہ قرآن و سنت کی برکت سے جو شیعہ قائد تھے، وہ ٹپیکل شیعہ، اس کو سائڈ پہ کر کے اب جو رسول اللہ کا دین تھا اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جو خلیفہ ثلاثہ ہیں، اب ان کو آپ کے جو کیا رسپیکٹ دی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا اس چیز پہ کنفیوز ہوں. میں نے ریسنٹلی پرسوں، اچھا اس سے پہلے، سوری آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کے لیے ظاہری بات ہے آپ کے دل میں وہ والی رسپیکٹ تو نہیں ہوگی، ہم اہل تشیعوں میں نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ سے یہ آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. ہر بندہ ایک تحقیق کے اندر اپنے اندر کر ہی رہا ہوگا نا، بہت سارے اہل تشیع بھائی ہیں، تو ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیسا ہے، کہ خلیفہ جو ثلاثہ ہیں ان کے بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے. کنٹینیو کریں. جی سر، سب سے پہلے تو دیکھیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو شیعت کے اندر ایک مرجے کا سسٹم ہوتا ہے. ہاں مرجے، ٹھیک ہے. اب مرجے کے سسٹم میں جو ہمارے آیت اللہ بیٹھے ہیں، جو ایران میں بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمیشہ یہی بولا گیا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ ان کے ماننے والے بھی ہیں، وہ ان کے محدثین ہیں، آپ نے ان کو برا نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پاکستان میں جو ذاکر ہیں جو اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اور کیونکہ اگر یہ سیدھی بات ہے اگر یہ ان تین کے اگینسٹ بات نہیں کرتے نا تو ان کو اگلی مجلس میں نہیں بلایا گا. صحیح بات. ٹھیک ہے. ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے ان تین کو برا بولنا ہے تو آپ کو کہتے ہیں نا بونس ملے گا. لیکن ایسے ہمارے فرقے جو فرقہ شیعت ہے اس کے اندر ان تین صحابہ کے اوپر جو ہے بالکل بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بولیں. ٹھیک ہے. ایون زنجیر کے ماتم کی نہیں ہے، لیکن کون اس چیز کی وہ ذمہ داری لیتا ہے؟ کوئی اس چیز کی پریچنگ نہیں کرتا.
پھر اس کے علاوہ اب جو میں اس چیز کو کر رہا ہوں کہ میں پڑھ رہا ہوں اس چیز کو, اور ماشاءاللہ. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک حدیث دیکھی تھی جس سے میں تھوڑا اور کنفیوز ہو گیا تھا کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے, مجھے حدیث نمبر نہیں یاد لیکن ہے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی, وہ جو ہے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے دربار میں گئیں اور وہ باغ فدق کے لیے, اور انہوں نے نہیں دیا, اور اس کے بعد بی بی فاطمہ ساری زندگی ناراض رہیں. ایک بات یہ آ گئی. پھر دوسری بات ہے کہ وہ انجینئر صاحب نے بھی یہ خطبہ نقل کیا ہے کہ جب پہلے خلیفہ بنے تو مولا علی نے جو ہے ان کو خط لکھا کہ مجھ سے گھر آ کے ملو. پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے بولا کہ کیا ہم رائٹ نہیں رکھتے تھے کہ تم ہمیں کنسیڈر کرتے. دل سے. پھر انہوں نے اس سے پہلے بیعت نہیں کی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اگر وہ اس ٹائم پہ حضرت ابوبکر رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بیعت کرتا ہوں, تو اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, کیا پتہ دوسرے خلیفہ مولا علی بن سکتے تھے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, تو اس کے اوپر جو ہے میں کر رہا ہوں ریسرچ, اور انشاءاللہ. لیکن میں میری فیملی نہ ہم لوگ پہلے کا بھی برا بولتے تھے, نہ اب کا بھی برا بولتے ہیں. ماشاءاللہ. چلو جی, کیونکہ یہ سوال ہم سے آخرت میں ہونا بھی نہیں ہے, ہم اپنے وہ چیزیں پہلے پکی کر لیں جو ہم سے پوچھا جانا. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. زین بھائی فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ سیکنڈ ٹائم آئے ہیں. چلو جی, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. ابھی آپ بیٹھے تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ جو ہے شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ. تھینک یو. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.